تو اس وقت حکومت وقت سے آپ کا کوئی مطالبہ ہے ایز اے اوورسیز پاکستانی؟ اور اگر میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اگر مجھے اس بات کی پہلے خبر ہو جاتی کہ وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو اس بچی کو میں لے لیتا۔ اگر میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں تو میری شادی کو تقریباً 14-15 سال ہو چکے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے۔ یقین کریں آج اللہ کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کتنے آج ہم شرمندہ ہیں۔ بدقسمتی سے ہم بھی اس ضلع میں پیدا ہوئے جس میں یہ انہونی اور اندھوناک واقعہ درپیش آیا۔ میری بھی 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بیٹیوں کی پیدائش پر میں اپنے والدین سے لڑا تھا، پوری فیملی سے لڑا تھا۔ اس لیے نہیں کہ میری بیٹیاں کیوں پیدا ہوئیں، اس لیے کہ میں کہتا تھا کہ میری بیٹیوں کا نام اہل بیت سے رکھا جائے، میں خود رکھوں گا اپنی بیٹیوں کے نام۔ میرے والد نے میری بڑی بیٹی کا نام عائشہ رکھا، پھر میری دوسری بیٹی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، اس کا نام میرے بڑے بھائی نے فاطمہ رکھا۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے تیسری بار اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہوا اور مجھ پر رحمت بھیجی اور تیسری بیٹی مجھے عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے اس کا نام لڑ کر گھر والوں سے میں نے خود رکھا، میمونہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں تربیت کرنے میں بھی کچھ کسر رہ گئی ہے۔ صبح و شام ہم یہ نہیں تکتے اپنے بچوں کو سمجھاتے کہ والدین کے یہ حقوق ہیں، ماں کے پاؤں تلے تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ حقوق گنواتے ہم لوگ والدین تک ہی محدود رہتے ہیں۔ شاید ہم یہ بھول گئے ہیں کہ کچھ بہنوں کی بھی حقوق ہوتے ہیں، پھر کسی کی بہنوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جو بندہ بیاہ کر اپنے نکاح میں لے کر ان کو آتا ہے۔ مجھے اس غیرت کی بھی سمجھ نہیں آتی جو صرف اور صرف اس عورت کے لیے جاگتی ہے جو بندہ کسی سے بیاہ کر لاتا ہے۔ کسی کی بیٹی بیاہ کر بندہ جب نکاح کی صورت میں حلال طریقے سے گھر لے کر آتا ہے تو پتہ نہیں غیرت کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ تو سمجھاتے ہیں اپنی اولاد کو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ تو سمجھاتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کے بعد ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ بہنوں کے بھی کچھ حقوق ہیں اور لوگوں کی بہنوں کے بھی کچھ حقوق ہیں اور بیٹیوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اتنے شرمندہ ہیں ہم اس وقت کہ پوری دنیا میں ہمارے پاکستان تو کیا ہمارے ضلع کا جو نام بدنام ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں، ان سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ نے بھی بھائی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بلکہ سوشل میڈیا پر اس وقت پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، یہ خبر گردش کر رہی ہے جو جس ظالم باپ نے، اس کو باپ تو نہیں کہنا چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ہمارے ضلع میاں والی میں شرمندگی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ضلع میں یہ واقعہ اندھوناک واقعہ درپیش ہوا ہے؟ بالکل جی، یہ ایک واقعہ جو ہوا ہے بالکل ایک شرمناک واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے سینکڑوں سال پہلے جو ہے جب اتنی تعلیم اور علم نہیں تھا لوگوں کو، جب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے یہ یعنی کہ والدین کے لیے ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہ تو ایک زمانہ بھی ایسا تھا جب تعلیم جو ہے نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم جب اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہم مغربی جو تعلیم ہے اپنے بچوں کو دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، چاہے وہ بچیاں ہوں چاہے وہ بچے ہوں، ان کو ہم دینی تعلیم سے جو ہے دور رکھتے ہیں یا محروم رکھتے ہیں۔ آج کل تعلیم بھی بہت زیادہ ہے، عالم ہے پورے پاکستان میں۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو سکول میں جو ہے ان کا ایڈمیشن کرانا زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور جب مدرسے کی بات آتی ہے تو ہمیں جو ہے نا انگریز یاد آ جاتے ہیں یا ان کی تعلیم یا ہمیں نیا دور یاد آ جاتا ہے، بلکہ شرم فیل ہوتی ہے۔ بالکل شرم فیل ہوتی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اگر دینی تعلیم بھی دی جائے تو یہ جو ایسے واقعات ہیں بہت ان میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں تو میری شادی کو تقریباً 14-15 سال ہو چکے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے پاس ایک بچی ہے جو میں نے بالکل اپنی مرضی سے لی ہے، اس بچی کو میں نے گود لیا ہے اور میں نے اپنی پسند کی کہ مجھے بچی ہی چاہیے، مجھے بیٹی ہی چاہیے۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اپنے پیٹ سے، یہ پہلے دن سے پیدا ہونے کے بعد وہ بچی آج 3-4 سال کی ہو چکی ہے، ماشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہے۔
اور خوش باس ہے، اور ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی اسلامی طریقے سے اس کی تربیت کریں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ جو بچیوں کی کفالت کرے گا قیامت کے دن، وہ اور میں ایسے ہوں گے، ایک دو بچیوں کی۔ دو بچیوں کی۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک اور بچی دے دے، چاہے وہ میری اپنی ہو بچی، یا کوئی مجھے جیسے میں نے پہلے گود لیا ہے ویسے دے دے۔ اور اگر میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اگر مجھے اس بات کی پہلے خبر ہو جاتی کہ وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو اس بچی کو میں لے لیتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بچی کے ساتھ صبح شام بات کرتا ہوں، اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، مجھے اتنی ہمت دی ہے، میرے اندر اتنا جذبہ پیدا کیا ہے کہ میں ایک بچی کا باپ ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن مجھے اس شخص پر حیرانگی ہوتی ہے کہ اس نے کیوں ایسا قدم اٹھایا۔ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت حکومت وقت سے آپ کا کوئی مطالبہ ہے ایز اے اوورسیز پاکستانی؟ میرا یہ مطالبہ ہے جو ہے حکومت وقت سے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایک الگ ایسا قانون ہو کہ جس قانون کے تحت اس بندے کو، اس مجرم کو جو ہے سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ کسی بیٹی کے ساتھ نہ ہو۔ بہت شکریہ جی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے سکیں۔ انہی دعائی کلمات کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔